سورہ انفال آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور ما کیا ہے لا واسطے، ہم ان کے ان کے لا نہ یعذبہ عذاب دے، ہم ان کو اللہ رب العزت و حالانکہ ہم وہ یصدون روکتے ہیں عن سے المسجد مسجد الحرامی حرام یعنی حرمت عزت والی و اور ما نہیں کانو وہ ہیں اولیاء والی یعنی انتظام کرنے والے ہو اس کے ان نہیں اولیاء والی یا متولی ہو اس کے اللہ مگر المتقون متقین پرہیزگار و اور لیکن اکثر ہم ان کے لا نہیں یعلمون جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اب عذاب نہ دے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں عذاب دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور مؤمنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، جیسا کہ حدیبیہ کے سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کفار نے روکا تھا۔ آیت کے دوسرے حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا، کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف اور انتظام کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔